علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے اندر 4 کاموں کا حکم دیا کہ ان کو کثرت سے کرو، بس تکثرو لفظ آتا ہے من اربع خصال، 4 کاموں کثرت سے کرو۔ پہلا کام کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ یہی کلمہ توحید ہے، یہی کلمہ اخلاص ہے، یہی کلمہ عروۃ الوثقی ہے، یہی کلمہ سامان الجنت ہے، یہی کلمہ مقالید السماوات والارض ہے، یہی کلمہ بالقول السدید ہے، یہی کلمہ قول ثابت ہے۔ فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا وہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اور فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے والا کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو بندہ اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے دن اور رات کے اندر، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ منور فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو بندہ اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو زمین اور آسمان کے درمیانی خلا سے بھی زیادہ اس کو بھر دیں گے۔ کلمہ طیبہ کے سینکڑوں فضائل ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وصیت کو بھی سامنے رکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان مبارک کے اندر کلمہ طیبہ کی کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، تو ہمیں خاص طور پر ماہ رمضان مبارک کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ پوری زندگی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ کم از کم 300 مرتبہ اس کلمے کو روزانہ ہم پڑھ لیا کریں۔ ویسے تو 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کم از کم مقدار بتا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے جو پہلے کام کا حکم دیا رمضان کے اندر وہ کلمہ طیبہ ہے۔ دوسرا کام استغفار، استغفار کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنا نامہ اعمال کے اندر استغفار کو کثرت سے پایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا نامہ اعمال کل قیامت کے دن خوشگوار ثابت ہو وہ استغفار کثرت سے کیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر ایک روایت میں 70 مرتبہ، ایک میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ میرا بلکہ آپ کا سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے سارے انبیاء قبل النبوت بھی بعد النبوت بھی یہ معصوم تھے، کس لیے استغفار فرما رہے؟ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس جو بندہ نماز کے بعد یوں استغفار کر لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیوں نہ اس کے نامہ اعمال میں ہو۔ یعنی گناہ کبیرہ ہے جنگ سے بھاگنا، اگرچہ اس کے نامہ اعمال میں جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ استغفار کی برکت سے وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفار کن الفاظ سے کرنا ہے؟ استغفر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، اکیلا کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو دل چاہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جون سا مرضی استغفار کریں، الحمدللہ یہ فضائل اللہ کے نبی نے جو بتائیں وہ ملیں گے۔ تو دوسرا کام استغفار کی کثرت سے۔ تیسرا کام اللہ سے جنت کو طلب کرو۔ چوتھا کام جہنم سے پناہ مانگو۔ ان 4 کاموں کا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے حکم دیا۔ اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا مانگا کرے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ دعا مانگا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرے اللہ تعالیٰ سے پھر جنت بھی فریاد کرتے ہیں یا اللہ اس شخص کو میرے اندر داخل فرما، اللہ پھر جنت کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو بندہ 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگے جہنم بھی اللہ سے فریاد کرتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور فرما۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حارث فجر کی نماز کے بعد جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کرنے کے 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار، یہ الفاظ پڑھ لے، اگر فجر کی نماز کے بعد اس نے پڑھ لیے مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے مغرب کی نماز کے بعد فوراً 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے
تو اگر وہ صبح سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں داخلہ یقینی فرمائیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ ایک دعا اور ایڈ کر لیں، ہم یہ بھی پڑھ لیا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ اللہم اجرنی من النار۔ یہ 7 مرتبہ الفاظ دہرا لیا کریں، بڑے اس کے فضائل ہیں، اور کوشش کریں کہ ہر ساتھی اس کو پڑھ لیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، وصیت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹوٹل 4 کام، پہلا کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اس کی روزانہ صبح شام ایک تصویر ضرور نکالا کریں۔ تیسرا، ماہ رمضان مبارک کے اندر جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 کام اور اضافی کر لیا کریں۔ رمضان اور قرآن کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اللہ سے دعائیں نہیں مانگ سکتا، ٹائم نہیں اس کو ملتا، جو بھی اس کی پریشانی ہوگی، جو بھی اس کی حاجت ہوگی، اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان جو بھی باتیں کہیں سنیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔